بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ونود کراچی آیا تو جلال نے اس کے معمولات پر گہری نظر رکھی اور پھر ایک شام مجھ سے بیم گن ادھار لے کر اس نے ایک ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں اس وحشی درندے کو نہایت صفائی سے جہنم واصل کر دیا۔ قانون سے تجاوز کا وہ اکلوتا واقعہ شاید جلال کے منصبی فرائض کے ذیل میں نہیں آتا تھا، وہ ایک خالص ذاتی معاملہ تھا۔ ونود نے جلال کے منظور نظر عبداللہ کو اپنے وطن میں مارا۔ جلال نے اپنی سرزمین پر ونود کو کیفر کردار تک پہنچا کر اپنا بدلہ لے لیا۔ بن ڈیوڈ سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس نے آئی مین کے روپ میں پاکستان میں بیٹھ کر سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ معاملہ نیچے سے اوپر تک ہر ذمہ دار سرکاری اہلکار کے علم میں تھا۔ اس کو ونود کی طرح راستے سے ہٹانا جلال کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، جلال نے میری تجویز کے جواب میں کہا۔ ہم کسی سفارتی عمارت کی باضابطہ نگرانی کے مجاز نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایس ٹی ایف جلد از جلد وہاں کا چارج سنبھال لے۔ وہاں سے نکلنے کے 4 راستے ہیں۔ فوری طور پر ایس ٹی ایف کے 4 ہوشیار آدمی وہاں پہنچ جائیں تو میں اپنی پوری ٹیم کو وہاں سے ہٹا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں شام کو اپنی رپورٹ بھیجوں تو اس میں ٹیم کی تعیناتی کے ساتھ واپسی کا ذکر بھی آ جائے تاکہ مجھے کسی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چھوٹے ملکوں کے بڑوں کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، ویرا نے گہرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم سے تمہارے بڑے شاید ان چند گھنٹوں کی نگرانی پر بھی جواب طلب کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو دیکھو کہ وہاں کا صدر کانگریس، سینٹ اور عوام کے کسی بھی احتساب سے بے خوف ہو کر پورے اعتماد سے شیعہ کی سرپرستی کر رہا ہے، جو پاکستان کے علاوہ نہ جانے کس ملک میں واہیاں پھیلا رہی ہے، اور کوئی اس پر کھل کر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا کیونکہ پوری امریکی انتظامیہ ان کی پشت پناہ ہے۔ ان چند گھنٹوں کی نگرانی کے لیے میں کوئی نہ کوئی جواب دے دوں گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ تشویش آنے والے وقت کے بارے میں ہے، جلال نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہم پس پردہ رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں، سامنے آ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ نگرانی کے لفظ کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، میں نے اسے مشورہ دیا، تم آسانی سے یہ موقف اختیار کر سکتے ہو کہ کونسل خانے کے قرب و جوار میں کسی تخریبی کارروائی کے اندیشے کے پیش نظر تم نے وہاں خفیہ حفاظتی انتظامات کیے تھے جو مطلع صاف ہونے پر ختم کر دیے گئے۔ ویری گڈ، جلال نے بے ساختہ کہا۔ نگرانی کو تحفظ کا نام دینے سے ہر جواب دہی کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ تمہارا یہ مشورہ بہت برمحل ہے۔ حفاظتی انتظام کے لیے کوئی بھی جواز ہو سکتا ہے، مشتبہ افراد کی غیر معمولی نقل و حرکت کی عام سی کہانی ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اب تم کو اول خان سے بات کر لینی چاہیے۔ اس کی بات پوری ہونے پر میں نے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ تمہارے پاس آیا ہوا ہوگا، وہ آج کل اپنی اکثر شامیں تمہارے ساتھ گزارتا ہے۔ ابھی فون پر دیکھے لیتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا 1 منٹ، ویرا بے تابی سے بولی۔ ایک بات تشنا رہ گئی، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ بھرپور وار کرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور تمہارے آدمی 24 گھنٹے کونسل خانے کی نگرانی کریں گے۔ کیا اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ تمہارا محکمہ اس کارروائی کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھے گا؟ میری بات ڈینی نے درمیان سے اچک لی تھی۔ جلال نے وضاحت کی، میں اسی کے ساتھ اپنی مجبوریاں بیان کرنے والا تھا۔ یہ بات ابتدا سے میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ آئی بی اپنی قانونی حدود میں رہ کر ان کے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ جب سفارتکار اپنی مراعات کی آڑ میں جرائم کا ارتکاب کرنے لگیں تو صورتحال بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ انہیں کھل کر للکارنا پڑتا ہے، جس سے بدمزگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر مصلحت آمیز خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ موجودہ حالات میں ہم امریکہ سے کھلی محاذ آرائی مول نہیں لے سکتے، اور یہی ایک
نکتہ میرے بڑوں کو بے بس کیے ہوئے ہے، ورنہ وہ خود بھی امریکیوں سے نالاں ہیں۔ میں نے موبائل فون پر اول خان کا نمبر ملایا تو وہ گھر پر موجود تھا۔ تم وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جلال تمہاری تلاش میں یہاں آیا ہوا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ آئی مین اور بن ڈیوڈ کا معاملہ حل ہوا یا جوں کا توں ہے؟ جلال کا نام سنتے ہی اسے وہ مسئلہ یاد آ گیا، دونوں ایک ہیں۔ اب بن ڈیوڈ کی تصویریں اسے کیفر کردار تک پہنچا دیں گی۔ ریسیور پر اول خان کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی، پھر وہ بولا، خدا کا شکر ہے کہ یہ بوجھ سر سے اترا۔ ویرا نے اپنی موش گافیوں سے میری آدھی جان نکال دی تھی۔ میں حیران تھا کہ کیلی تمہارے اور جلال جیسے کھرانٹ آدمیوں کو دھوکہ دینے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ بس یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کن آنکھوں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب وہ بھی شرمندہ ہے۔ ویرا میری یک طرفہ باتیں سن رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں نے وہ فکرہ اس کے بارے میں کہا تھا، اگر جلال کے پاس وقت ہو تو میں 10 منٹ میں تمہارے گھر پہنچ سکتا ہوں، اول خان فون پر کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ تم سے ملنے آیا ہے، انتظار کرے گا، تم فوراً آ جاؤ۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بن ڈیوڈ کا معاملہ اول خان کو سونپ دینے کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے جلال کو اول خان کی آمد سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا۔ میرے پاس ہر وقت بہت سے بکھیڑے موجود رہتے ہیں۔ اس وقت سرکاری طور پر جیک بن ڈیوڈ اور کیلی کا کیس میری ایجنسی کے پاس ہے۔ میں اسے کنارہ کش نہیں ہو رہا۔ اس کی تفتیش کا کام چلتا رہے گا۔ صرف کونسل خانے کی نگرانی کا معاملہ ٹیڑھا ہے جو میں ایس ٹی ایف کے سپرد کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے آدمی پس پردہ رہ کر صورتحال پر نگاہ رکھیں گے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل۔ ایک مرتبہ وہ وہاں سے نکل آیا تو میرے آدمی پوری طاقت کے ساتھ اسے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر تمہارے آدمی بن ڈیوڈ کے بجائے ایس ٹی ایف سے ٹکرا جائیں۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، اول خان سے بات کر کے ایسے کسی امکان کا انسداد کر لیا جائے گا۔ اس نے قدرے بے پرواہی سے جواب دیا، اس دوران میں چوپڑا اور اس کے آدمیوں پر کچھ محنت کروں گا۔ صدر سے پکڑا جانے والا مشتبہ آدمی بھی اب سی آئی اے کے بجائے ہماری قید میں ہے۔ اس وقت دونوں محاذ ساتھ ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ غزالہ بولی، وہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ دونوں کے مقاصد ایک ہیں۔ جلال نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، دونوں یہاں عدم استحکام اور خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں، جہاں چاہتے ہیں وار کر گزرتے ہیں۔ وہ اتنے کامیاب بھی نہیں ہیں۔ اس وقت راہ کے کم از کم 5 آدمی تمہارے قیدی ہیں۔ بیرا بولی، 5 کون؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ ابتدا سے خاموش بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس وقت اس نے پہلی بار اپنی زبان کھولی تھی۔ 3 آدمیوں کا گروہ پہلے پکڑا گیا تھا، جس میں ایک مقامی مسلمان بھی شامل تھا۔ چوتھا چوپڑا ہے، 5واں وہ مشتبہ آدمی ہے جسے کل کے 2 دھماکوں کے بعد سی آئی اے نے پکڑا تھا اور اب وہ جلال کے محکمے کا قیدی ہے۔ ویرا نے گنتی گنوا دی۔ ان 3 آدمیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہرس اور لالچ میں اندھا ہو کر ان کا ساتھ دینے والا مسلمان سلطانی گواہ بننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ شاید اس کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ جلال نے افسردگی سے کہا، اس نے کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں کئی خون ریز وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ تینوں ہماری تحویل میں نہیں تھے۔ ان کا چلان پولیس عدالت میں پیش کرے گی۔ اس وقت ہمارے 2 قیدی ہیں، ایک چوپڑا اور دوسرا دھنی لال۔ پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ کامیاب جا رہے ہیں؟ ویرا نے اعتراض کیا۔ واردات ہو جانے کے بعد مجرم کو پکڑ لینا میری نظروں میں کامیابی نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں اصل کامیابی اس وقت شمار کی جاتی ہے جب وارداتوں کا سلسلہ یکسر موقوف ہو جائے۔ ابھی ہم اس منزل سے دور ہیں۔ بن ڈیوڈ نے گولڈن فارمیسی کو آگ لگوا دی۔ اس کی اوپری منزل پر 2 بچے جل گئے۔ راہ والوں نے شہر میں 2 بم چلا دیے۔ 10 بے گناہ شہری زخمی ہوئے، ایک بیچارہ بے موت مارا گیا۔ یہ ان کی کامیابیاں ہیں۔ وہ اپنا ہدف حاصل کر رہے ہیں۔ چوپڑا بیچ کا آدمی ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، دوسروں کی ڈوریاں ہلاتا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس کو ہدایت دہلی سے ملتی ہیں، جہاں انل بسواس کی جگہ کوئی اور آ گیا ہوگا۔ میدان میں اصلی تباہی پھیلانے والے
وہ لوگ ہیں جو یہاں پکڑے گئے ہیں، ان میں آخری مشتبہ شخص سب سے زیادہ اہم ہے۔ چوپڑا نے تم کو اپنے 4 آدمیوں کے نام دیے تھے جو ایک ہوٹل میں روپوش تھے اور چوپڑا کے گرفتار ہوتے ہی زیر زمین چلے گئے۔ کیا وہ ان میں سے ایک نہیں ہے؟ CIA والوں کو پس منظر کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم بعض فنی مجبوریوں کی وجہ سے منتظر رہے، اب وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کی اصلیت کھل جائے گی۔ اس نے اپنا جو نام بتایا ہے وہ چوپڑا کے دیے ہوئے 4 ناموں میں شامل نہیں تھا۔ شاید 4 ایجنٹوں کی یہ آخری کھیپ تھی جو انل نے پاکستان بھیجی تھی۔ ویرا نے کہا، ان کی سرکوبی ہو جائے تو شہر میں کافی دنوں کے لیے سکون ہو جائے گا۔ ہم بھی انہی خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ انل کا جانشین معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے وقت لے گا۔ جلال نے جواب دیا، شہری آبادیوں میں قتل و خون ریزی گھٹیا حرکتیں ہیں، اصل فرق بڑے منصوبوں پر پڑے گا۔ انل کی موت کے بعد بھارتی شاید کوئی بڑی سازش نہیں کر سکیں گے، یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ ویرا کسی تردد کے بغیر بولی، بھارت والے سازشوں کے شہزادے ہیں، انہوں نے تمہارے ملک کو آج تک کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا، وہ تمہاری بیخ کنی کے لیے نت نئے منصوبے بناتے رہیں گے۔ اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ تم ان کے حلق میں اپنی انگلیاں ڈالتے رہو۔ وہ سب معاملات ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لیے گفتگو کا رخ بن ڈیوڈ سے راہ کی طرف ہو گیا۔ اول خان کی آمد تک ہم 5 راہ والوں کی سرکوبی کے امکانات پر سر کھپاتے رہے۔ اول خان کے آتے ہی فضا بدل گئی اور روئے سخن دوبارہ بن ڈیوڈ کی طرف ہو گیا۔ میری رائے ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ ان کی ابتدائی گفتگو کے ابہام کے پیش نظر میں نے چند منٹ بعد تجویز پیش کی تاکہ یہ کھل کر بات کر سکیں، بعد میں ضروری باتیں خود ہی ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ ہم چاروں نے بیک وقت اپنی جگہیں چھوڑ دی۔ جلال نے نیم دلی سے ہمیں روکنا چاہا مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ رسمی تکلف سے کام لے رہا تھا۔ اول خان سے جملہ و معاملہ طے کرنے کے لیے اسے تخلیے کی ضرورت تھی۔ غزالہ ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم تینوں ویرا کے کمرے کی طرف ہو لیے۔ مجھے ان واقعات پر اب کچھ جمود سا طاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویرا کے کمرے میں پہنچ کر سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں کہا، بن ڈیوڈ امریکی سفارتکاروں کی گود میں جا بیٹھا ہے، چوپڑا صدف مینشن میں پڑا سڑ رہا ہے اور مشتبہ آدمی اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ویرا نے تسلی دی، زیادہ دیر تک یہ سب ایسا نہیں رہے گا، کسی نہ کسی مرحلے پر ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھو کہ سیکرٹ ایجنٹ اگر پیشہ ور ہو تو دشمن کی تحویل میں مر جاتا ہے مگر اپنی زبان نہیں کھولتا۔ میں نے اسے سمجھایا، تشدد کر کے کسی کو مار دینا بہت آسان کام ہے لیکن اسے زندہ رکھ کر لب کشائی پر مجبور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ چوپڑا نے IB کے قبضے میں آنے کے بعد سب کچھ اگل دیا۔ کیلی نے آج ہی تم لوگوں کو بہت کچھ بتایا ہے۔ سلطان شاہ بولا، ان دونوں میں سے کوئی بھی سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہے۔ چوپڑا بھارتی سفارت خانے کا ایک عام سول سروینٹ ہے۔ کیلی ایک بڑے مجرم کی داشتہ ہے۔ کیلی کی لب کشائی میں 2 عناصر بہت اہم تھے، ایک صدف مینشن کا ڈراؤنا ماحول اور دوسرا جلال کا نفسیاتی جھٹکوں کا حربہ۔ یہ راہ والوں کی باتیں ہیں جو چلتی رہیں گی۔ ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، امریکی سفارتکاروں کو اب یہ احساس دلانا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ان کے قونصل خانے میں بن ڈیوڈ کی موجودگی سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان کی یہ حرکت ان کی سفارتی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹام اور نک سے ہونے والی ملاقات میں ان پر بہت کچھ واضح کر دیا گیا ہے۔ وہ غیر رسمی اور آف دی ریکارڈ باتیں تھیں، ان سے باضابطہ احتجاج کیا جانا چاہیے۔ ویرا نے اصرار کیا، تم احتجاج کی بات کر رہی ہو؟ میں نے ان دونوں سے ملاقات میں صرف اتنا کہا تھا کہ فالکن ہاؤس کے واقعات کے بارے میں ان کی معلومات کا ذریعہ آئی مین کی ذات ہے تو وہ دونوں شائستگی کو فراموش کر کے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، وہاں سب کچھ ہو سکتا تھا۔ باضابطہ مراسلے کے جواب میں وہ ایسی کوئی حرکت ریکارڈ پر نہیں لائیں گے۔ تم جلال کو مشورہ دو کہ وہ متعلقہ حکام کے ذریعے قونصل خانے پر تحریری دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے سفارتی عمارت میں رپوش مجرم کو مقامی حکام کے حوالے کریں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ جلال دودھ
دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ اسے میرے مشورے کی ضرورت ہو۔ وہ ایک ذمہ دار اور فرد شناس افسر ہے، میرے کسی مشورے کا برا بھی مان سکتا ہے کہ میں اس پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں مسلط ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت وہ از خود اس معاملے پر اول خان سے مشورہ کر رہا ہے۔ شاید تمہارے خون میں الکوہل کی مقدار کم ہو گئی ہے، جس سے تمہاری یادداشت پر برا اثر پڑا ہے۔ تمہیں یاد نہیں کہ وہ ثبوت کے بغیر امریکیوں سے کسی باضابطہ مطالبے کے حق میں نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے یہ تو کہا تھا۔ ویرا کا لہجہ کمزور پڑ گیا۔ کسی ثبوت کے بغیر وہ ایسے مطالبے کو الزام تراشی قرار دے دیں گے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جلال ذمہ دار اور ذہین افسر ہے، وہ معاملات کے ہر پہلو پر گہری نگاہ رکھتا ہے، تمہاری طرح جذبات کی روانی میں نہیں بہتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ویرا نے ایک تپائی پر سے اسکاچ کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑی سی الکوہل کی ضرورت ہے۔ میری موجودگی میں تو یہ بدبودار بوتل نہ کھولو۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم بدذوق آدمی ہو، اپنی ناک بند کر لو۔ ویرا نے گلاس میں اسکاچ انڈیلتے ہوئے جواب دیا، او ہو، تو یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت غزالہ دروازے پر نمودار ہو گئی۔ اس گندے کمرے میں اکثر یہی ہوتا رہتا ہے۔ سلطان شاہ نے غزالہ کو اکسایا، میں تو کہتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے یہ حرام نوشی بند ہونی چاہیے۔ جب ڈینی یہ بری عادت ترک کر سکتا ہے تو ویرا کو بھی اس برے کام کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گلاس میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور نشے میں تم بہک رہے ہو، ویرا نے زہر خند کے ساتھ کہا اور وہسکی میں پانی ملا کر ایک گھونٹ حلق سے اتار لیا۔ تم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ غزالہ نے کمرے میں ایک نشست سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، ایسی بری بھی نہیں ہے۔ ایک اکیلی عورت کو اس سے بہت سہارا ملتا ہے۔ خود فراموشی کے عالم میں جتنا وقت گزار لیتی ہوں وہ بہت لطف دیتا ہے، ورنہ میری زندگی میں تنہائی یا پھر بھاگ دوڑ اور مار داڑ کے سوا کیا رکھا ہے؟ تم یہاں رہ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، اسی کے ساتھ ڈان مرسیانو کی ساری محنت بھی برباد ہو رہی ہے۔ سلطان شاہ نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، میلان چلی شٹ اپ۔ ویرا غصیلی آواز میں گرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں۔ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی، تمہاری بدتمیزیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اب یہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ مجھ سے اپنی حدود میں رہ کر بات کیا کرو۔ میں بس ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تنہائی میں بلکہ میری موجودگی میں بھی وہ سلطان شاہ کی بڑی بڑی باتیں برداشت کر لیتی تھی، لیکن غزالہ کی موجودگی میں ڈان مرسیانو اور میلان کے حوالے سے وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں کھل کر بات غزالہ کو بتائی ہوئی تھی، جس میں ڈان مرسیانو کی دی ہوئی آوارہ مزاجی کی تربیت اور میلان کے امیر زادوں کی شب بیدار رنگین محفلوں کے تذکرے بھی شامل تھے۔ ان میں سے ہر لفظ شرافت اور پاکیزگی کے دامن پر ایک بدنما داغ تھا۔ سلطان شاہ کو بھی ویرا کے غیر معمولی رد عمل سے اندازہ ہو گیا کہ غزالہ کے سامنے وہ باتیں دہرا کر وہ غلطی کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے ویرا کو ترکی بے ترکی کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے لیے ہم تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ اس خاموشی میں ویرا کا غصہ خود بخود تحلیل ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے گلاس میں وہسکی اور پانی کی مقدار برابر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں گلاس کا تلخ اور تیز ہونا ناگزیر تھا۔ ویرا نے 2 گھونٹ لیے، پھر اسی گلاس میں مزید پانی ملا کر جل ملاتے ہوئے تلا رنگ محلول کو ہلکا کر لیا اور پھر سگریٹ سلگانے لگی۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے۔ خاصی طویل خاموشی کے بعد سلطان شاہ نے وہ گمبھیر سکوت توڑا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ویرا نے سگریٹ کا کش لگا کر پرسکون آواز میں پوچھا۔ سلطان شاہ کی معاملہ فہمی نے شاید اسے بھی دل ہی دل میں نادم کر دیا تھا کہ سلطان شاہ کی غلطی کے رد عمل میں وہ اس کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوئی تھی۔ امریکیوں کے علم میں آنا چاہیے کہ ہم بن ڈیوڈ کی کمین گاہ سے باخبر ہیں۔ سلطان شاہ نے اسے جواب دیا، میں اس بارے میں ہر معقول تجویز کا خیر مقدم کروں گا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جلال سے فون نمبر لے کر تم نک یا ٹام سے براہ راست بات کرو۔ سلطان شاہ نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ براہ راست بات کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی گردن پھنسوا لو اور ذرا سلطان شاہ کو اپنی بات پوری کر لینے دو۔ میں نے ویرا کو درمیان میں ٹوکا، میرا خیال
خیال ہے کہ میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں۔ ویرا خاموش ہو گئی۔ سلطان شاہ نے اپنی بات جاری رکھی، تم کرنل داور کی حیثیت میں اس سے مل چکے ہو، اسے معلوم ہے کہ تم ایس ٹی ایف کے افسر ہو۔ ایس ٹی ایف ریکارڈ رکھنے والی فورس نہیں ہے، جلال کے برعکس تم اس سے بہت کچھ کہہ سکتے ہو۔ اسے بتاؤ کہ تم کونسل خانے میں بن ڈیوڈ کی رپوشی سے باخبر ہو۔ بہت معقول تجویز ہے، ویرا نے اسے سراہا۔ کبھی کبھی تمہاری کھوپڑی واقعی معجزے اگلنے لگتی ہے۔ اس بارے میں جلال کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ غزالہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ شروع سے ہماری گفتگو میں شریک نہیں رہی تھی، لیکن سلطان شاہ کی تجویز سن کر پوری بات سمجھ گئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خود اس معاملے سے جزوی علیحدگی اختیار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تبدیلی عمل میں آ جائے اور ایس ٹی ایف والے آئی بی کی ٹیم کی جگہ لے لیں تو پھر بن ڈیوڈ کو اس کے بل سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی اختیار کرنے کا حق مل جائے گا۔ جلال سے مشورہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داری کا کچھ نہ کچھ بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیں۔ اس کا الگ رہنا سب سے بہتر رہے گا۔ البتہ میں اول خان کو یہ بات ضرور بتا دوں گا۔ اس کو بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ فون ایس ٹی ایف کی طرف سے کیا جائے گا۔ ویرا نے میری تائید کی۔ غزالہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کی فضا میں اول خان کی بلند آہنگ آواز گونجی۔ وہ ہم لوگوں کو بلا رہا تھا۔ تم دونوں کے مذاکرات بہت جلد ختم ہو گئے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ہنس کر کہا، سوچ یکساں ہو تو زیادہ بحث و تمیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ ٹیم کی تبدیلی کا عمل تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں میرے آدمی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے اور آئی بی والے وہاں سے ہٹ جائیں گے، اول خان نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف مذاکرات مکمل نہیں ہوئے، ان پر عمل درآمد کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا۔ ویرا بولی، ہم دونوں ہی آج کا کام کل پر چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں۔ جلال نے کہا، دونوں راضی تھے، فون موجود تھا، پھر دیر کیوں کی جاتی؟ اس بندوبست میں جلال کی طرف سے عجلت ناقابل فہم نہیں تھی جب تک بن ڈیوڈ کی تصویر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ بات دیگر تھی، بن ڈیوڈ کے آئی مین ثابت ہونے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکا تھا کہ وہ بن ڈیوڈ کا سراغ کھو دینے کا کوئی خطرہ مول لیے بغیر جلد از جلد اپنے آدمیوں کی واپسی کا خواہاں تھا تاکہ شام کو اسلام آباد بھیجی جانے والی فیکس رپورٹ میں وہ قصہ ختم ہو جائے۔ تم سے معاملات طے ہو گئے، اب مجھے کچھ اور کام نپٹانے ہیں، جلال نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا اور واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جلال کو رخصت کرنے کے بعد اول خان نے تشکر امیز لہجے میں کہا، میں سوچ رہا تھا کہ اس بار میدان آئی بی والوں کے ہاتھ رہے گا، میری فورس تماشائیوں کی طرح کھڑی رہ جائے گی، لیکن دیکھو کہ وہ خود آیا اور ذمہ داری مجھے سونپ کر چلا گیا۔ آدمیوں کی تبدیلی کا کام 1 گھنٹے میں مکمل ہوگا تو مجھے بھی اسی وقت ٹام یا نک کو فون کرنا چاہیے، میں نے کہا، لیکن تم نے جلال سے ان دونوں کے فون نمبر نہیں لیے۔ ویرا نے اپنی دانست میں مجھے یاد دلایا، میں نے دانستہ اس سے فون نمبر نہیں پوچھے، وہ مجھ سے سوال جواب کرتا اور بات کھل جاتی۔ وہ ان معاملات سے الگ تھلگ رہنا چاہ رہا ہے تو میں اسے کسی گند میں نہیں گھسیٹوں گا۔ ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی تو مناسب وقت آنے پر اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ٹام، نک اور فون کا کیا معاملہ ہے؟ اول خان نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم لوگ بھی الگ بیٹھ کر کوئی نئی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ ان دونوں کے فون نمبر تو تمہارے پاس بھی ہوں گے۔ اپنا مدعا بتانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، دفتر سے مل جائیں گے؟ اس کا جواب سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ دونوں یہاں اپنی ایجنسیوں کے باقاعدہ نمائندے ہیں، اس لیے ان کے دفاتر اور گھروں کے نمبر میرے دفتری ریکارڈ میں محفوظ ہوں گے۔ تم اسے کب فون کرو گے؟ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 8 بلکہ 8:30 بجے، اس وقت تک تمہاری تبدیلیاں مکمل ہو چکی ہوں گی، میں نے اپنی گھڑی دیکھ کر جواب دیا۔ پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ان تبدیلیوں کے دوران مجھے ان ہی اطراف میں موجود رہنا ہوگا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کام مکمل ہوتے ہی میں تمہیں فون کر دوں گا۔ میری کلیئرنس کے بعد تم کسی بھی وقت ان کو فون کر سکتے ہو۔ چلنے سے پہلے ان کے نمبر تو دیتے جاؤ، میں نے اسے یاد دلایا اور وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اپنے دفتر فون کر کے اس نے دونوں کے نمبر لیے تو ایک نیا
انکشاف ہوا ان دونوں کے دفاتر کے نمبر مختلف تھے، لیکن رہائشی نمبر ایک ہی تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ ایک اچھی بات تھی، ان دونوں کو الگ الگ دمکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک کو دیا ہوا پیغام بلا تاخیر دوسرے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر اول خان بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ دن اور رات کے کسی بھی وقت کی پرواہ کیے بغیر مستعدی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ سستی اور کاہلی نام کی کوئی خصلت اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔